حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا کیسا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خاردار راستہ ہے، جھاڑیوں والا جنگل ہے، کانٹوں والی وہاں بوٹیاں ہیں، جھاڑیاں ہیں، تو ان میں کوئی چھوٹا سا راستہ ہو گزرنے والا ہے؟ تو فرمایا کہ اس راستے سے جب آدمی گزرتا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹتا ہے کہ کہیں الجھ نہ جائے، کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو لگ نہ جائے، وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ تو فرمایا وہ آگے پیچھے سے دیکھ کر چلتا ہے کہ میرا دامن نہ الجھ جائے، بڑے دھیان کے ساتھ چلتا ہے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دامن گناہوں میں نہ الجھ جائے، ہم اللہ کی نافرمانی میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ جو بچتا ہے پھر خالق کائنات اس کو بچاتی ہے۔ جب بچنے کا کوئی ماحول بھی نہ ہو، سارا ماحول نافرمانیوں کا ہے، لیکن آدمی ہمت کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے بچنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے، اللہ پاک خود بچا لیتے ہیں۔ لیکن ارادہ ہو کہ میں بچ جاؤں، جیسے یوسف علیہ السلام کہ جس ماحول میں ہے سارا ماحول نافرمانی کا ہے، محل ہے اور بی بی اکیلی ہے، بی بی زلیخا، اور وہ غبار بھی رہی ہے اور بلا بھی رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو بچایا۔ یہاں بچنا چاہے ساتھ ساتھ بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے دعا بھی کرے کہ مولا مجھے نافرمانی سے بچا لے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کہا قالت حیت لک، تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بچا لے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جس نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے، بڑے پیار سے مجھے اپنے گھر میں پالا ہے، آج میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں، یہ نہیں، یہ تو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہے۔ لیکن علماء نے ایک عجیب بات فرمائی ہے یہاں کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، ان کی حسن کی رہنائیوں کو دیکھا اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، لیکن ابھی باطن سے واقف نہیں تھی۔ جب اس نے یہ فعل کیا تو یوسف علیہ السلام کے باطن کو بھی اس نے دیکھ لیا کہ یوسف کتنا پاک ہے علیہ السلام، کہ ظاہری طور پہ بھی حسین و جمیل ہے، باطن سے بھی حسین و جمیل ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ایک مجاہدہ تو ہے،
لیکن اس مجاہدے کے بعد اللہ پاک بہت کچھ دیتے ہیں. تو پھر جب انہوں نے قدم اٹھایا اور وہاں سے بھاگے، قدم انہوں نے اٹھایا، دروازے اللہ نے کھول دیے جل جلالہ. ہاتھ انہوں نے لگایا، تالے اللہ نے کھول دیے. اور پھر اپنے دامن کو پاک رکھا. اس پاکیزگی کی وجہ سے جیل میں تو چلے گئے، لیکن غلط چیز کو اپنایا نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچے ہیں. تو پھر اللہ پاک نے ان کو تخت شاہی پہ بٹھایا. تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے جب آدمی بچتا ہے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، اس کو ہدایت ضرور عطا فرماتا ہوں.